السلام علیکم ویورز. مائیگرینٹ ریسورس سینٹر آج پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ فیس بک لائیو سیشن میں حاضر ہے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اب مائیگریشن ٹرینڈ ہمارا جو اسکل کیٹیگری ہے یا پھر سیمی اسکل کیٹیگری ہے ان کا جو ہے ڈیولپڈ کنٹریز کی طرف زیادہ ہے. اور 2023 کے جو لیبر مائیگریشن ڈیٹا ہے بیورو آف امیگریشن کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے. اس کے مطابق جو کہ ڈیولپڈ کنٹری جس میں سب سے زیادہ ایک میجر ٹرینڈ جو چینج آیا ہے وہ یو کے اس میں سر فہرست ہے. تو آج ہم آپ کے سامنے جو ڈسکس کریں گے، جس ٹاپک کو ہم لے کر آئے ہیں وہ یو کے سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ پاکستانی افراد یا مائیگرینٹ ورکرز جو ہیں جو کہ یو کے میں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا اپرچونیٹیز موجود ہیں، جاب مارکیٹ ٹرینڈز کیا ہیں، جنرل پروسیس کیا ہے جس سے ان کو جو ہے گزرنا پڑتا ہے، یا پھر ڈیورنگ دی مائیگریشن پروسیس ان کو کون کون سے چیلنجز ہیں جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کو اوور کم کیسے کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم ہائی لائٹ کر رہے ہوں گے وہ اسپیسیفک سیکٹرز کو جس میں ڈیمانڈ جو ہے زیادہ ہے ہمارے جس میں ہمارے جو ہے ٹیکنیکل ڈیمانڈ سب سے زیادہ ہے، یا پھر ٹیکنیکل کے علاوہ ادر سیکٹرز جیسے کہ آپ نے دیکھا کیئر ورکر، ہیلتھ کیئر کے جو ہے ہمارے یہاں سے پاکستان سے ٹرینڈ جو ہے ایک دم سے انکریز ہوا. اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں گیسٹ اسپیکر مصباح نورین جو کہ کمیونٹی ویلفیئر اٹاشے ہیں مانچسٹر یو کے میں، کونسلیٹ جنرل آف پاکستان. مصباح، میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں ہمارے فیس بک پلیٹ فارم پر، اور آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کائنڈلی آپ پہلے اپنا ایک بریف جو ہے وہ انٹروڈکشن کروا دیں ہمارے ویورز کو. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. میرا نام مصباح نورین، جیسے کہ آپ نے انٹروڈکشن میں بتایا ہے، اور میں نے ماسٹرز کیا ہے انگلش لٹریچر میں فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی راولپنڈی سے. پھر میں نے CSS کیا 2009 میں، اور میرا جو تعلق ہے وہ 39th کامن جو بیچ ہے CSA میں اس سے ہے. اور میرا جو گروپ ہے، پیرنٹ گروپ ہے، وہ ہے انلینڈ ریونیو سروس. اور اس کے بعد میری پوسٹنگ یہاں پہ ایز اے کمیونٹی ویلفیئر اٹیچی ہوئی ہے. تو یہاں پہ میں کام کر رہی ہوں سپٹمبر 2023 سے. تھینک یو مصباح، تھینک یو فار دا بریف انٹروڈکشن. اب ہم سیشن کی طرف چلیں گے، کویشچن آنسرز کی طرف چلیں گے. آپ سے میرا پہلا سوال ہے کہ آپ کائنڈلی ہمارے ویورز کو ایک بریف اوور ویو دیجیے گا جو کہ پاکستانی مائیگرینٹ ورکرز اس وقت کرنٹلی یو کے میں موجود ہیں، یا پھر جو مائیگریشن ٹرینڈ ابھی پاکستان سے یو کے کی طرف بڑھ رہا ہے اس کے اوپر. ایٹ پریزنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی کیونکہ مائیگریشن کا ایک پوری ہسٹری ہے. 1960 سے لوگ بہت مائیگریٹ ہو کے آئے ہوئے تھے. تو ایٹ دیٹ ٹائم وہ تو مل یا فیکٹریز میں کام کر رہے تھے، لیکن اب جو ان کی تھرڈ یا فورتھ جنریشن جو بھی ہے وہ اچھی جابس پہ کام کر رہی ہے. وہ مطلب وائٹ کالر جاب جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یا اچھی پوزیشنز پہ کام کر رہے ہیں. جو ابھی مائیگرینٹ ورکر جو پاکستان سے بھی آ رہا ہے اس سلسلہ میں یہ ہے کہ کیئر ورکر سب سے زیادہ کیئر ورکر ویزا پہ سب سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں. کیونکہ یہاں پہ ایک ڈپ بلکہ ابھی بھی ہے ان ہیلتھ سیکٹر میں. آپ کوئی بھی ویب سائٹ اگر دیکھیں نا کسی بھی کیئر ہوم کی، اس میں ہمیشہ اویلیبلٹی ہے. لیکن اس میں پھر ساتھ میں یہ بھی آپ کو ایک شرط بتا دیتے ہیں کہ وہ دیں گے آپ کو 11 پاؤنڈ 40 پینی. یہ منیمم یہاں کا تھریش ہولڈ ہے. وہ پر آور کے حساب سے ابھی آپ کو اتنا ہی پے کریں گے. تو اس میں جو مائیگرینٹ ورکر کا جو تھریش ہولڈ کرنٹلی ہو گیا ہے نا، جس میں آپ مطلب بلا سکتے ہیں، وہ اس میں فال ہی نہیں کر سکتے. تو ویسے یہاں پہ بہت زیادہ شارٹیج ہے کیئر سیکٹر میں ابھی بھی. لیکن اب یہ اس میں اب ہمارے لیے کتنی اپارچونیٹیز ہے، یہ بہت ڈفرینٹ کویشچن ہو جاتا ہے. کیونکہ ابھی جو برٹش گورنمنٹ ہے اس نے ایک تھریش ہولڈ لگایا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی اسکل کیٹیگری میں کوئی بھی ورکر بلانا ہے تو منیمم آپ نے اس کو 38,000 اپروکسیمیٹلی 38,000 پاؤنڈس جو ہے وہ سیلری دینی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا ہمارے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسئلہ ہے یہاں پہ مائیگرینٹ ورکرز کے لیے، کیونکہ کوئی بھی اتنی زیادہ سیلری دینے کو تیار نہیں ہوگا یہاں پہ.
مصباح، آپ ہمیں ایک جنرل پروسیس بتا سکتی ہیں کہ جس سے جو ہے پاکستانی ورکر کو گزرنا پڑتا ہے اپنی امپلائمنٹ کو سیکیور کرنے کے لیے؟ اچھا، یہاں پہ یہ ہے نا کہ کوئی بھی کمپنی ہے وہ پہلے ہوم آفس میں خود کو رجسٹر کراتی ہے کہ مجھے یہ بندہ چاہیے، مطلب اتنے بندے چاہیے، اس کیٹیگری میں چاہیے، اور مجھے یہاں کی مارکیٹ میں یہ بندہ اس طرح کا نہیں مل رہا، اس طرح کی کوالیفیکیشن میں نہیں مل رہا، تو کائنڈلی مجھے الاؤ کریں۔ وہ وہاں پہ رجسٹر ہوگا، اس کی اراؤنڈ ہے 560 پاؤنڈ، 560 پاؤنڈ دے کے وہ کمپنی جو ہے وہ رجسٹر ہوتی ہے یہاں پہ۔ پھر یہ کرتے ہیں کہ یہ جب پھر اس نے آپ کو لیٹر آف اسپانسرشپ بھی ایشو کرنا ہوتا ہے، تو وہ پر ورکر نا اراؤنڈ 1800 پاؤنڈ اس نے ہر ورکر کے لیے خود بھرنا ہے، یا یہاں سے جیسے ہمارے پاکستان سے کچھ لوگ ہیں وہ ولنگ ہوتے ہیں سارے ایکسپنسز بھرنے کے لیے، تو وہ امپلائر جو ہے وہ 1800 پاؤنڈ دے گا۔ پھر یہ ہے کہ جو امپلائی ہے اس نے وہ ویزا لے لیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ بات ختم نہیں ہوئی، اس نے وہاں پہ پھر خود بھی اراؤنڈ 4000 پاؤنڈ جو ہے نا وہ دینے ہیں۔ اس میں اگر فار ایگزامپل آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 3 year ورک ویزا، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ مور دین ایٹ، فار ایوری ایئر آپ کو 1000 پاؤنڈ تو NHS کی فیس دینی ہے، جو ہے نا نیشنل ہیلتھ سروس والے، انہوں نے ہر انڈیویجول کے لیے اگر اس نے یہاں پہ آنا ہے تو اس نے 1000 پاؤنڈ NHS پر ایئر دینا ہے۔ تو یہ امپلائر الگ بھرے گا، امپلائی الگ سے کرے گا، اور اس میں بہت سارے جو ہے نا ایکسپنسز انوالوڈ ہے، تو یہ کمپنیز اور یہ برٹش گورنمنٹ دے آر ارننگ اے لاٹ اس سارے پروسیس میں، امیگریشن کے سارے پروسیس میں، تو یہ ڈھیر ساری انکم بنتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب وہ ویزا سیکیور ہو جائے گا، اسے یہاں اپلائی کر دے گا، اپلائی کرنے کے بعد چونکہ کمپنی نے اسپانسر کیا ہوا ہوتا ہے تو ویزا جنرلی لگ جاتا ہے، اور پھر وہ اس طرح سے مطلب آ جاتا ہے۔ اگر فار ایگزامپل کیئر ورکر کا وہ لے رہا ہے تو اس کو نرسنگ کا کوئی ایکسپیرینس کا ایک سرٹیفکیٹ چاہیے، آئلس ہوتا ہے، اگر نرس ایز اے نرس آ رہا ہے تو اس کے لیے 7 بینڈ ہے آئلس میں، اور اگر ایز اے کیئر ورکر آ رہا ہے تو اس کے لیے 4 بینڈ ہے، مطلب ایٹ لیسٹ بیسک لیول کی انگلش جو ہے نا وہ چیک ہوگی ایون فار کیئر ورکر۔ اوکے، اور مصباح اسی میں میرا ایک فردر ایڈیشنل آپ سے کوشچن ہے کہ یہ جیسے آپ نے بتایا کہ نرسنگ کے لیے آ رہا ہے، تو یہ ان کی جو ڈاکیومنٹ اٹیسٹیشن ہے وہ کہاں سے ہوگی پھر؟ جو ایک جنرلی جو سب کو ایک پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے، لائک موفا سے اٹیسٹیشن ہو رہی ہے یا پھر ریلیونٹ جو بورڈز ہیں، تو اس کی نرسنگ کے لیے کیا اسپیسیفک ریکوائرمنٹ ہے؟ دیکھیں جیسے نا یہاں چونکہ برٹش ہائی کمیشن کا کام ہے نا، اس میں موفا نہیں انوالوڈ، وہ ویزا دینا برٹش ہائی کمیشن میں۔ اس میں فار ایگزامپل اگر ایک کیئر ورکر ہے نا، وہ ہاسپٹل سے بنا کے اس کے اوپر اسٹیمپ کر لاتا ہے کہ یہ یہاں پہ فار ایگزامپل 2 سال کا اس کے پاس ورک ایکسپیرینس ہے، اور وہ کمپنی مان جاتی ہے یہاں والی، ٹھیک ہے، پھر برٹش ہائی کمیشن کو کوئی وہاں پہ اعتراض نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ اسپانسرشپ ہو رہی ہے۔ موفا کی اس میں اٹیسٹیشن نہیں ریکوائرڈ کسی بھی اسٹیج پہ، جو ویزا لگنے کا اوکے، یو پروسیس مین ہے۔ کہ ہاں پاکستان سے کوئی اٹیسٹیشن نہیں ہوگی؟ نہیں، اس طرح سے ہوگی نا کہ جیسے اب کیئر ورکر ہے وہ ہاسپٹل سے اب کوئی ویریفائڈ ڈاکومنٹ ہی لائے گا نا کہ یہ میں یہاں اس ہاسپٹل میں نے اتنا عرصہ کام کیا ہے، تو وہ وہاں پہ بس ہاسپٹل نہیں کرنا ہے اور وہاں پہ کوئی اتھارٹی نہیں کرے گی۔ دوسرا یہ کہ یہاں والی کمپنی پھر وہ اس کو مانے گی نا کہ یہ بندہ ہے، اس نے مجھے دے دیے اپنے ڈاکومنٹس، اس میں یہ ویریفائبل چیز ہے، تو میں اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں، تو کائنڈلی آپ جو ہے نا اس کو ویزا دیں۔ تو اس میں ہاں اس سے کوئی اور ویریفیکیشن اس طرح سے نہیں ہے کہ موفا کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اس میں پاکستانی منسٹری آف جو ہے نا فارن افیئرس، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بس برٹش ہائی کمیشن کا ہے تعلق اس سے۔ ہاں ٹھیک، مصباح یہ بتائیے گا کہ پاکستانی جو یہ مائیگرنٹ ورکرز ہیں، ان کو ڈیورنگ دا مائیگریشن پروسیس جو ہے وہ کون سے چیلنجز ہیں جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اچھا، ڈیورنگ مائگریشن تو بہت سارے چیلنجز ہیں، مطلب ایوری پرسن وانٹس ٹو گیٹ آؤٹ آف پاکستان فار سم ریزن بیکاز دیر آر لیک آف اپارچونیٹیز، اور کئی زیادہ مطلب ڈسپریشن بہت زیادہ ہے، تو جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ جو بھی بندہ ہے جس بھی پرائز پہ آفر کر رہا ہے، جیسے کہ اب آج کل جو پچھلی دفعہ آپ کہہ رہی ہیں بہت اچھا ٹرینڈ گیا ہے ہمارا کیئر ورکر کا، تو وہ کیئر ورکر ویزا پہ تو آ گئے ہیں لیکن وہ کیئر کا کام کبھی بھی نہیں کر رہے ہوں گے۔ وہ مطلب ہم اس سے آپ اس کو اس طرح سے لیں کہ یہاں پہ مختلف ایجنٹس گھوم پھر رہے ہیں، اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ہم آپ کو ویزا دیتے ہیں 25,000 پاؤنڈس میں، جو کہ اراؤنڈ 1 کروڑ پاکستانی روپی بنتا، ٹھیک ہے، اس میں ہم آپ کو ویزا دے رہے ہیں،
सारी प्रोसेसिंग भी हम यहाँ से आप ही करा देंगे उसमें। तो वो बंदे होते हैं वो चेक भी नहीं करते कि ये जो कंपनीज हैं इनको वाकई हम ही चाहिए हैं, हमारी रिक्वायरमेंट है। वो ये भी नहीं चेक करते, कुछ भी नहीं करते। वो कहते हैं बस एक बार हम पहुंच जाएं तो हम देख लेंगे कि आगे हमारे लिए क्या होता है। आगे ये होता है कि कंपनी भी वो एग्जिस्ट नहीं कर रही होती जिसमें मतलब यहाँ बैंक करप्ट हो गई होती है, या वो कहते हैं कि हमने तो ये कभी स्पॉन्सरशिप इशू ही नहीं की, ये हमारा कोई जिसको हमारे डाटा का पता था उसने ये इशू कर दिया, हमारे नॉलेज में नहीं है। हम बिल्कुल मतलब वो बिल्कुल हाथ धो के बैठ जाते हैं हमसे अगर कोई बंदा वो जाता भी है उनकी तरफ के अब हमें एम्प्लॉयमेंट दे। तो एक तो सबसे बड़ा इशू है कि उनकी उनकी समझ में खुद की जो है ना इग्नोरेंस, या उनकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आने की जो ख्वाहिश है ना, वो उनके लिए सबसे बड़ा हर्डल हो जाती है इसमें, कि वो बहुत जल्दी बेवकूफ़ बन जाते हैं खुद ब खुद, और उनको नहीं पता लगता कि ये क्या है। दूसरा ये है कि यहाँ पे एजेंट्स एक और काम भी है ना, कि अगर स्पॉन्सरशिप फॉर एग्जांपल मेरे नाम पे इशू हो गई है ना, तो ये है कि मेरे हस्बैंड को अलाउ होगा कि वो उस कंपनी के अलावा भी कहीं काम कर सकें। तो जनरली हम लोग ये करते हैं कि जो वाइफ्स हैं ना उनके नाम पे स्पॉन्सरशिप लेते हैं, क्योंकि हमें बाज़ दफ़ा पाकिस्तान में ही पता होता है कि हमें शायद जॉब ना मिले इस तरह की। तो जो हस्बैंड होता है उसको अलाउ हो जाता है कि वो ओपनली मार्केट में कोई काम कर ले। तो जो वाइफ्स हैं वो जनरली घर में रहती हैं, और जो हस्बैंड हैं वो कोई भी काम फिर उस दौरान कर सकते हैं। लेकिन जिसके नाम का स्पॉन्सरशिप इशू होता है ना, उसको कहीं और काम करने की फिर यहाँ पे इजाज़त नहीं है। अगर वो कहीं और काम करते हुए पाया जाता है तो कंपनी को फाइन होगा 60,000 पाउंड्स, जो कि बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट हो जाएगी। वो कोई कंपनी नहीं जाएगी कि हम पे इतनी बड़ी पेनल्टी जो है वो लगे। तो एक चैलेंज आप ये कर लें कि लोग रिसर्च नहीं करते, आ जाते हैं। दूसरा जो रिसेंट चैलेंज अब ये हो गया है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना उसने माइग्रेंट वर्कर के लिए जो थ्रेशोल्ड सैलरी का कर दिया है वो 38,000 पाउंड्स के लगभग है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर हम मिनिमम सैलरी की तरफ जाएं जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 11.40 पाउंड्स रखी हुई है, तो उसमें तो मैं आपकी सैलरी बनेगी 22,000, 22,000। तो ये जो ये वाली सैलरी है 38,000, ये तो थ्रेशोल्ड ही बहुत ऊपर हो जाएगा। तो ये तो सिर्फ वो लोग मतलब आ सकते हैं जो कि हाईली स्किल्ड होंगे, और उनको ऐसी या फिर दूसरा जो पाकिस्तानी जनरली कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हम आते हैं, हम अपनी सैलरी भी खुद दे देंगे। जैसे हम काम करेंगे तो आप ये है कि आप हमें 20-21 हज़ार दे देना, ऊपर वाली अमाउंट हम खुद आपको देंगे, आप वो हमारी तरफ से शो करा देना। लेकिन ये है कि वो भी 38,000 पे आपको टैक्स भी 38,000 का ही भरना है। उसमें ये नहीं है कि वो आपकी सैलरी कम थी और आपने, तो ये जो अमाउंट है ना सैलरी थ्रेशोल्ड फॉर माइग्रेंट वर्कर, ये ह्यूजली इंक्रीज हो गया इस अप्रैल 2024 से। तो ये भी एक चैलेंज है जिसको उन्हें ओवरकम अप करना है। अब ये है कि पैसा, चूंकि पैसा बहुत इन्वॉल्व हो गया है इमिग्रेशन में, जो रियल इमिग्रेशन हैं वो इमिग्रेशन में बहुत कम है। वो ये है कि वो उसमें तो आप ये देखें क्वालिफाइड नर्स है, वो एनएचएस से अगर रजिस्टर हो रही है और वो सारा प्रोसेस ठीक कर रहा है, फिर बहुत सारी फीस भी आपकी ख़त्म हो जाती है, एक जॉब आपकी सिक्योर होती है, लेकिन उसमें फिर वो सैलरी वाला जो है ना, एनएचएस भी इतनी सैलरी तो नहीं दे रही होगी केयर वर्कर को 38,000, बस वो सैलरी वाला एक थ्रेशोल्ड है ना, ये सबसे बड़ा चैलेंज आ गया है यहाँ पे। और एक जो इनका बार बार जो है ना फ्रॉड बहुत लग रहे हैं इस सारे में, मतलब अब जैसे अगर मुझे भी किसी ने कहा है ना कि हमें एक वीज़ा चाहिए तो आप हमारे लिए लें, और वो पैसे भी देने को तैयार हैं ये 25,000 पाउंड्स वाले। लेकिन मसला ये है कि अगर मैं करूँ ये वाला सारा प्रोसेस और मैं पैसे भी दे देती हूँ, लेकिन इन टाइम मैं श्योर किसी बंदे के बारे में नहीं हूँ कि वो फिर इस बंदे को जॉब भी दे देगा। वो कंपनी इस बंदे को जॉब शायद ना दे, क्योंकि वो कहते हैं कि आप एक बार आ जाएं, और लोग भी कहते हैं कि एक बार हम पहुंच जाएं बस हम कर लेते हैं, और मतलब एक बार हम चेक आउट हो जाएं। ये जनरल आपने बहुत सेंटेंस सुना होगा कि एक बार बस चेक आउट हो जाएं तो बाकी जो है, बाकी हम हमारे रिश्तेदार हैं वो देख लेंगे। कोई भी शख्स आपके लिए 60,000 पाउंड की पेनल्टी नहीं बर्दाश्त करेगा। अगर आपको जिस कंपनी से वीज़ा लिया है, आपको अगर वहाँ पे काम भी मिल रहा है तो आप ज़रूर उधर आएं। अगर काम वो नहीं दे रहे
یا آپ کو تھوڑا ڈاؤٹ ہے اس کو ریسرچ کریں اور بار بار ریسرچ کریں. یہاں پہ جو سورسز اویلیبل ہیں وہ صرف انٹرنیٹ کے اویلیبل ہیں کہ آپ کمپنیز کو دیکھیں کہ وہ کمپنی جینوئن ہے, خود ریسرچ کریں, اور اسپیشلی اس چیز میں نہ آئے جب کوئی بندہ کوئی ایجنٹ آپ کے پاس آئے اور کہے کہ ابھی پیسے دو, کیونکہ وہ پھر جینوئن بات نہیں ہے. 25,000 پاؤنڈ میں جینوئن بات نہیں ہے. ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں پہ ایک انڈین بزنس مین ہے, بہت بڑا بزنس مین ہے, انہوں نے ویزے دیے ہیں, جینوئن دیے ہیں, لیکن انہوں نے 1 روپیہ نہیں دیا اس طرح سے. انہوں نے بس ایک شرط رکھی کہ اگر 3 ایئر سے پہلے یہ بندے ہمارا کام چھوڑ کے گئے تو ہمیں انہوں نے 4,000 پاؤنڈ واپس کرنے ہیں, کیونکہ ہم نے ان پہ خرچہ کیا ہوا ہے, تو اس سلسلے میں آپ نے وہ واپس کرنے ہیں. تو جو بندہ آپ کے پاس یہ کہہ کے آئے نا کہ میں اتنے میں آپ کو دوں گا, وہ 100% فیک ہے. اس میں آپ بہت زیادہ آگے مسائل میں جائیں گے. تھینک یو مصباح, آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا چیلنجز کو. تو ابھی جیسے آپ نے اس میں چیلنجز کے بارے میں یہ بتایا کہ ایک امپلائمنٹ کا ایشو جو کہ امپلائرس کے اینڈ سے ہوتا ہے, اور فراڈ کا ایلیمنٹ آپ نے ابھی ڈسکس کیا. تو اگر ہم ان کو اوور کم کرنا چاہیں, اور اسپیشلی جو مطلب کہ جاب مارکیٹ تک اگر ہم ایکسیس چاہتے ہیں جو کہ ریئل جاب مارکیٹ ہے, یا پھر جو ہے آپ یہ بتائیے گا کہ جو کوئی سپورٹ سسٹم یا کوئی ایسے ریسورسز جن کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور اس طرح کے چیلنجز کو ہم اوور کم کر سکتے ہیں. اچھا, یہاں پہ اب یہ لوگ کر رہے ہیں کہ جب آتے ہیں نا یہاں پہ تو وہ کمپنی ایگزسٹ نہیں کری, نارمل, ٹھیک ہے. تو ایک فیملی کو میں جانتی ہوں کہ جو آئی اور بچوں کے سمیت آ گئی. جب وہ سارے یہاں پہ آئے تو ان کو پتہ لگا کہ نہیں ہے یہاں پہ, تو اس کمپنی نے ان کو کام نہیں دیا. پھر ان کو ڈیپوٹیشن کے آرڈرز مل گئے. ڈیپوٹیشن کے آرڈرز میں ہوتا ہے کہ 60 ڈے میں آپ نا کنٹری ہماری سے ریموو ہو جائے. تو وہ ڈیپوٹیشن آرڈر ملے, تو اب وہ سب جب آ گئے تو انہوں نے پھر ظاہر ہے یہاں پہ کوئی ان کے جو جاننے والے تھے انہوں نے بھی کوشش کی, ایک اور انہوں نے اسپانسرشپ لی, وہ پھر 20,000 پاؤنڈ میں لی. مطلب وہ اراؤنڈ آپ کہہ لیں 7 یا 8 ملین کی وہ دوسری لے لی, ملین روپیز کی. مطلب ایک بار وہ خرچہ جو یہاں تک آنے کا تھا, پھر اوپر سے ایک اور لی. تو یہ ایک اور انہوں نے نا سمجھ لیں آپ 1.5 کروڑ پاکستانی روپی میں پھر ان کو ایک فائنلی جاب مل گئی جس میں انہوں نے کیا. تو اس میں جو سپورٹ سسٹم کا آپ کہہ رہی ہیں کہ اس میں میں نے نا ریسنٹلی, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ڈیپوٹیشن کے آرڈرز ہو رہے ہیں یہاں پہ, تو اس میں جو پرسنلی کچھ لوگوں سے میں نے بات کی ہے تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم کورٹ میں ایک وہ اپیل ڈال دیں اس بات کے لیے کہ کیونکہ یہ بندہ سارا کچھ اپنا پیک کر کے جو جاب تھی وہ چھوڑ چکا ہے پاکستان میں اور پھر یہاں آ گیا ہے, اب اس کے واپس ریسیٹلمنٹ کے جو ہے نا چانسز بہت کم ہیں. تو اس پہ چانسز شاید ہمارے ہیں کہ ہم یہ کورٹ میں اگر ایک بار ایک کیس ہم جیتتے ہیں پھر یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گی کہ بے شک وہ کمپنی نہ بھی اسپانسرشپ دے تو یہ شاید پاسبلٹی ہے کہ وہ کہیں اور اوپنلی جو ہے وہ کام ڈھونڈ سکے. ابھی ایٹ پریزنٹ تو یہ والا بالکل ایک بہت بڑا جو پاکستانیوں نے اپنے دماغ میں بنایا ہوا نا کہ ہمارا فلانا رشتہ دار موجود ہے تو ہم تو وہاں پہ کام کریں گے, بے شک ہمیں بس ایک بار انٹری چاہیے. تو یہ والی جو بات ہے نا یہ بالکل بھی کوئی نہیں ہے. تو یہ پھر ان کو سب کو مل کے نا ایک کورٹ کیس کرنا شاید پڑے کہ یہ جو یورپین یونین سے بھی سیٹلمنٹ ہوئی ہے نا اس میں بھی ایک کورٹ کیس ہوا تھا اور پھر الاؤ ہوئی تھی کہ یورپین یونین کے ممبرز اپنی فیملی ممبرز کے سمیت یہاں پہ سیٹل ہو سکتے ہیں. تو سملر پیٹرن پہ, اور ویسے کوئی سپورٹ سسٹم نہیں ہے یہاں پہ کہ برٹش گورنمنٹ آپ کی کسی طرح سے ہیلپ کرے گی. وہ تو کہیں گے آپ لوگ انلیگل ہیں, اور وہ بالکل رول سے آگے پیچھے بالکل بھی نہیں ہوتے کہ آپ ان سے 1000 بار کہہ دیں یہ ہے کورٹ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ وہ یہ بندہ جو ہے یہ اپنا وائنڈ اپ کر کے آگے. اس کو بھی کورٹ کو بھی ہم اگر یہ بتائیں کہ ہمیں تو اتنا پیسہ دیا ہے تو وہ کہیں گے یہ آپ کو نظر نہیں آیا تھا کہ یہ فراڈ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. تو ہم میکسیمم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جاب تھی وہ چھوڑ دی ہے تو اب یہ بہت مشکل ہے کہ یہ سیٹل ہو سکے. So there is the probability that we may win in that case and then it will become a precedent for other such people as well. مصباح, یہ تو آپ نے سپورٹ سسٹم بتایا, لیکن کیا کوئی ایسے ویلڈ ریسورسز ہیں اویلیبل, کوئی ایسی ویب سائٹس کچھ ایسا کہ جس سے ریئل جاب مارکیٹ تک ایکسیس کرنا پاکستانی اس کے لیے ایزی ہو سکے؟
دیکھیں یہ ہے صرف نا میکنگ منی ٹائپ چیز، ٹھیک ہے، مشروم گروتھ ہے. میں خود بھی سرچ کرتی رہتی ہوں کہ مجھے کچھ نا ایسا ملے. فار ایگزامپل یہ مجھے نوٹیفیکیشن آیا کہ NHS کی ویلڈ جابس ہیں، تو آپ ان کو دیکھیں. میں اگر ان کو دیکھنا شروع کر دیتی ہوں پھر مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو آگے کہیں پہ بھی مس لیڈ کر رہی ہے، یہ نہیں کر رہی ہے. تو جب آپ کے پاس اتنے زیادہ پیسے بنانے کے لیے چیزیں اویلیبل ہوں نا، تو یہ سپورٹ سسٹم جو آپ کے نہیں نا ریسورس اویلیبل، ریسورس پھر انٹرنیٹ کا آتا ہے. جیسے بعض لوگوں کو لنکڈ ان پہ جاب آفر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ اچھی جاب ہے، وہ آپ اس پہ ریلائی کر سکتے ہیں. یا آپ اپنی ججمنٹ کو اسٹرانگ کریں، کیونکہ یہاں پہ ہر بندہ آپ کو فراڈ لگانے پہ تیار بیٹھا ہے. ایون آپ کے قریبی رشتے دار بھی آپ کو مس گائڈ کر دیتے ہیں اس میں. وہ ان کو کہتے ہیں کسی طرح سے ہمیں یہاں بلا لو، تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی تم لو ویزا ہماری طرف آ جاؤ. مطلب اس سے ریسورس آپ خود ہی ہیں، آپ خود اپنی سرچ کرنی ہے، آپ کو خود اپنے لیے کرنا ہے. نہ برٹش گورنمنٹ آپ کی ہیلپ کرے گی. اچھا یہاں پہ پھر جب لوگ بالکل رہ جاتے ہیں پھر وہ زائلم کی طرف آ جاتے ہیں، زائلم کلیم کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں ٹھیک نہیں، ہمارے ساتھ مسئلہ ہے. تو یہ تو اس میں پھر کونسلیٹ آف پاکستان بھی ہیلپ نہیں کرتی، یہ جو زائلم سیکرز ہوتے ہیں. اور مطلب اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی پالیسی ہے برٹش گورنمنٹ کی کہ اگر ایک بندہ انلیگلی آ گیا ہے ملک میں، یہ لیگل نہیں ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے ویزا لیا اس کے لیے نہیں، انلیگلی اگر ملک میں آیا ہے بندہ ایک، تو یہ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ خود ہمارے پاس آتا ہے اور تو ہم اس کو 3000 پاؤنڈس دیں گے واپس ری سیٹلمنٹ کے. ہم اس کو جو ہے ایئر فیئر بھی دیں گے، جہاز کا جو ٹکٹ ہے وہ ہم اس کو خرید کے دیں گے. اگر وہ بندہ یہاں پہ بیمار ہے تو اس کو ایک میڈیکل سٹاف کا بندہ بھی چھوڑنے جائے گا. تو یہ والی فیسلٹیز ان لوگوں کے لیے ہیں جو انلیگلی یہاں پہ آ گئے ہیں اور وہ واپس جانا چاہ رہے ہیں، تو ان کے لیے. اور دوسری بات اس میں دوسری ایک اور بھی ہے، ایک ریمانڈا پلان بھی ایٹ پریزنٹ آ رہا ہے کہ اگر ایک بندہ خود سے نہیں والنٹیریلی بتاتا جا کے کہ میں یہاں پہ انلیگل ہوں، تو پھر یہ ہے کہ جس دن وہ پکڑا جائے گا اس کو وہ ریمانڈا میں ڈپورٹ کریں گے. مطلب اور یہ جو گورنمنٹ ہے یہ اگر لیبر پارٹی اس میں جیتتی ہے، اب جو ریسنٹ الیکشن جولائی میں ہو رہے ہیں، تو دے آر دا چانسز کہ مائگریشن پالیسیز تھوڑی سی سافٹ ہو جائیں، تھوڑا سا بینیفٹ عام لوگوں کو مل جائے. تو اس میں یہ میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ کچھ کنٹریز نے بہت اچھا پرفارم کر لیا ہے. کہ جیسے انڈیا میں ایک اسکیم آئی ہے، یوتھ اینڈ موبلٹی اسکیم، ٹھیک ہے، یہ انڈینس کے لیے اوپن کی ہے، یہاں پرائم منسٹر بھی انڈین ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ اس اگر ایج بریکٹ میں فال کر رہے ہیں، فار ایگزامپل 25 to 30 ایج بریکٹ میں آپ کی ایجوکیشن یہ ہے، تو آپ آئیں، آپ ویزا 2 سال کا لے سکتے ہیں جو اس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں. اور وہ آئیں دیکھیں انگلینڈ، اگر ان کو اچھا لگ رہا ہے تو سیٹل ہو جائیں، اگر نہیں اچھا لگ رہا تو واپس چلے جائیں. مطلب ایسی کوئی اسکیم جو ہے نا ہمارے لیے اویلیبل نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا لوگ ہمارے جو ہے موسٹلی تنگ ہو رہے ہیں. یہاں پہ آتے ہیں تو تنگ ہو جاتے ہیں یہاں سے. تھینک یو مصباح. اچھا ابھی تک جو ہماری ڈسکشن رہی ہے وہ اسپیسیفکلی ہیلتھ کیئر سیکٹر کے اوپر رہی ہے، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ کیا آپ کچھ اس کے علاوہ بھی کچھ ادر سیکٹرز بھی ہیں جن کو آپ ہائی لائٹ کریں گے، جس میں آپ کو لگتا ہے کہ لیبر مائیگریشن کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، یا پھر جو ہے ادھر کوئی اپرچونیٹیز ہو سکتی ہیں ان فیوچر جو ہے جس پہ پاکستانیز کو کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں آئی ٹی سیکٹر بہت اہم ہے. اس میں بھی آگے جب آپ ویب ڈیزائننگ پہ، گرافکس پہ، یا اس سے بھی مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو جتنا ٹیکنالوجی میں آپ آگے چلے جائیں، یہ ٹیکنیکل سائٹ پہ جتنے بھی لوگ ہیں اگر وہ ایک اسکل حاصل کر لینا تو پھر آپ کو لوگ 38,000 پہ بھی بلا لیں گے. مطلب یہ ہے کہ آپ ماسٹرز ہوں اپنی اسکل کے. یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ پاکستان میں تو آپ اگر ایک کارپینٹر ڈھونڈنے نکلے نا تو وہ بھی آپ کو صحیح نہیں ملے گا. سیریسلی اگر آپ نے گھر کا کوئی کام کرانا ہے نا تو ایک بندہ آئے گا، وہ آپ کو سامان بہت زیادہ لکھ دے گا، یا بعض دفعہ یہ کہے گا میں آپ کل آ کے ٹھیک کر دوں گا. تو یہ والے جو ہے نا یہاں پہ آپ بالکل اس طرح کی ورک ایتھکس کے ساتھ کام نہیں کر سکتے ہیں. میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ جیسے فلپین والے نے کیا کیا، انہوں نے ورلڈ کلاس میڈس تیار کی ہیں. وہ جو میڈز ہیں ان کو انگلش آتی ہے. ایون پاکستان جیسے مطلب ڈیولپنگ کنٹری میں آپ یہ دیکھیں ہمارے بھی جو ایلیٹ کلاس کر لیں یا بہتر کلاس کر لیں، انہوں نے فلپینو میڈس افورڈ کر رہے ہیں. اور فلپینو میڈس نے یہ بھی کیا ہے
کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا ایک سیپریٹ روم ہونا چاہیے, اس میں ایک واش روم ہونا چاہیے. مطلب ناؤ دے آر ڈکٹیٹنگ دیئر ٹرمس, بٹ ایز دے آر ویری اسکلفل تو ہم ان کو الاؤ کر رہے ہیں. تو اگر پاکستانی میڈ ہو, اس کے 1000 مسئلے مسائل نکل آئیں گے. تو اگر ہم ایک ورلڈ کلاس کیئر ورکر میں ہی تیار کر دیں, مطلب ایسی ورلڈ کلاس, ایسی اچھی کوالٹی اس کی ہو کہ جو کہ کام سے بھی نہ گھبرائے, ولنگ ورکر ہو, ٹائم پہ ہو, تو یہ لوگ ہر چیز سیکریفائز کر سکتے ہیں. اگر ورک ایتھکس بندے کے بہتر ہوں تو اس میں ہم کر تو سکتے ہیں کہ ہم جو ہیں ایسے ولنگ ورکرز کی فورس تیار کر دیں, وہ چلو اس میں آ جائے ورکنگ کلاس میں. لیکن جو دوسرے سیکٹرز ہیں, جیسے اب آپ کہہ سکتے ہیں اکاؤنٹنگ فائنینس, بہت بہتر لوگ ہو سکتے ہیں, اور وہ آ بھی رہے ہیں, اور بینکنگ میں آ رہے ہیں, فائنینس میں, مطلب کافی سارے سیکٹرز ہیں جس میں جو ہے نا بچرز آ رہے ہیں, بچرز ابھی بھی آ رہے ہیں پاکستان سے, اور شیفس آ رہے ہیں. تو یہ کافی کیٹیگریز تو اویلیبل ہیں, لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے کام کرنے کے قابل ہیں. اگر آپ کا ورک ایتھک ہی بہتر نہیں ہے تو آپ سے نکمے پاکستان میں ہیں, اس سے زیادہ یہاں پہ ہو جائیں گے, وہ تو پھر آپ کا ملک ہے تو وہ کچھ سپورٹ آپ کو کر دے گا, تو یہاں پہ تو بالکل کوئی گنجائش نہیں بچتی. مصباح, اس میں کوئی اسپیسیفک اسکلز یا پھر کوالیفیکیشنز کے اوپر بھی آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ یہ جو ہے ہونی چاہیے لازمی پاکستانی اسکل؟ دیکھیں اس میں انگلش اسپیکنگ ہے, اسپیکنگ انگلش, کمیونیکیٹنگ ان انگلش, یہ بہت بہت زیادہ ضروری ہو گیا. کہ جیسے کوئی بھی ورکر ہے, اس نے تو کام کرنا ہے تو اس کو تو انگلش ایٹ لیسٹ آنی چاہیے. ایٹ لیسٹ کیا مطلب, پہلا نمبر تو یہ کہ انگلش اسپیکنگ جو ہے وہ ہونی چاہیے. یہ پاکستان کا انفارچونیٹلی ایجوکیشن میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں, تو جس کی وجہ سے اب بعض کنٹریز ایسی ہیں وہ بولتی انگلش ہیں, بے شک ان پڑھ ہیں, بے شک پڑھے لکھے ہیں, ایشین ہیں, ہماری طرح ہی ہیں, لیکن انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ اوپن کر دی ہے ایک لینگویج کہ آپ اس میں ایجوکیشن بھی لیں اور پھر آپ اس میں اسکل بھی. اب ساری جو بکس ہیں انٹرنیشنلی وہ ہیں انگلش میں. تو جو پاکستانی جو یہاں پہ آنے کا ایم کر رہے ہیں, ایک تو وہ انگلش ضرور سیکھیں اور انگلش بولیں, کہ اردو پنجابی یا کوئی بھی جو ہماری لینگویج ہے وہ تو ویسے ہی ہمیں آتی ہے, تو جتنی پریکٹس کریں. اور اگر آپ کا یہاں کا پلان ہے پھر تو 100%, کیونکہ یہاں پہ سیلری میں بھی ڈفرینس ہے. فار ایگزامپل اگر ایک لائر ہے, وکیل, اور پاکستان سے آیا, تو وہ یہاں پہ ٹیکسی چلا رہے ہیں کیونکہ ان کو پھر یہاں پہ انگلش نہیں آ رہی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ اور ان کی پھر سیلری میں بھی فرق ہے. فار ایگزامپل اگر ایک وکیل پھر بھی یہاں پہ کام کر رہا ہے, ولنگ ورکر ہے, بڑا اچھا کام بھی کر رہا ہے, لیکن وہ پھر یہاں والے جو ہے نا لائرس یا سالسٹرس, ان سے کوئی اس کا کمپیریزن نہیں ہوگا, کیونکہ وہ انگلش بول رہا ہے, کیونکہ وہ انگلش میں کمیونیکیٹ اپنی سارا کچھ کر رہے ہیں, تو یہ لوگ نہیں کر رہے. ایک تو یہ کہ اسکل آپ کی جو بیسک ہے وہ انگلش ہونی چاہیے, اور دوسرا ولنگ ورکر, کہ آپ جو کام آپ کو آتا ہے اس میں آپ کتنے سنسیئر ہیں اور کتنا آپ کر سکتے ہیں, اس کو کتنے بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ جو بھی فار ایگزامپل اگر میں ایک گارڈنر منگواتی ہوں اپنے گراس کو کے لیے, تو وہ اس نے بالکل ٹائم پہ صبح بے شک جتنی بھی سردی ہے وہ آ جائے گا, اسے وہ کام کر کے جلدی سے وہ فارغ بھی ہو جائے گا. مطلب اس طرح کے ٹرینڈز پاکستان میں نا, کیونکہ میں پاکستان سے آئی ہوں تو مجھے ہی بہت کم مطلب کلیئر ویزیبل ہیں یہ ساری چیزیں پاکستان میں. مصباح, ہم اب تھوڑا سا جو ہے ٹاپک کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں کہ یہ بتائیے گا کہ پاکستان اور یو کے درمیان جو ہے جو کلچرل ڈفرینسز ہیں, ان کا جو پاکستانی مائیگرینٹ ورکرز ہیں ان پر کیا اثر ہے؟ دیکھیں جو مائیگرینٹ ورکر ابھی تو آ رہے ہیں ان کو تو کوئی اثر نہیں ہے, کیونکہ وہ بالکل نئے پاکستانی آئے ہیں. وہ اسی طرح سے آپ کو نظر آئیں گے, شلوار قمیض اور دوپٹے وغیرہ سارا کچھ انہوں نے اسی طرح سے لیا ہے. اور جو جیسے 1960 میں مائیگریٹ ہو کے آئے ہیں, ان کے بچے جنرلی اب جو ہیں وہ ان کے لیے ایشو کریٹ کر رہے ہیں بچے, کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ شادیاں بھی ہماری ادھر ہی ہوں, اور وہ دوسرے ملکوں سے بھی میں نے ایتھوپیا, انڈیا, مطلب آپ جو بھی کہہ لیں کہ ان کنٹریز میں بھی پاکستانیوں کے رشتے ہو رہے ہیں, گرلس کے بھی بوائز کے بھی. تو یہ کلچرلی ایک ڈفرینس ہے. لیکن جو وہاں سے ایک بار آیا تو میرا خیال ہے وہ اتنا بڑا کلچر شاک شاید نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی کہے کہ
مطلب میں کہاں آ گیا ہوں، مطلب یہ نہیں، دے ایکسیپٹ دیٹ کہ یہ ان کا ملک ہے. بلکہ پاکستان میں تو کوئی ایسا ان کو نظر آئے تو اس کو مار مار کے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، لیکن یہاں وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں نیو بھی. اور جو پرانے کلچرلی اس لیے شاکڈ ہو گئے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ تھوڑے ان سے ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں وہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے آپ کہہ لیں کہ انگریز بن گئے ہیں، تو ان کے لیے مشکل ہے. لیکن میں نے نہیں کسی بھی بندے کو یہ کمپلین کرتے دیکھا کہ جی میں آیا ہوں تو کلچر میرے لیے بہت بڑی پریشانی کا باعث ہے. وہ ایڈجسٹ ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں کسی طرح سے نہیں ایڈجسٹ ہوتے. ایسی مصباح، کیا یو کے جو ہے وہ امیگریشن یا پھر انڈیفینیٹ لیو بھی جو ہے اس طرح کے کوئی مواقع فراہم کرتا ہے پاکستانیز کو یا فارن ورکرز کے لیے، کوئی ایسی اسکیمز ہوں اس کی؟ ہاں جی، یہ گلوبلی ہے. یہ ہے کہ اگر 5 سال انہوں نے ورک ویزا پہ ہیں اور ٹیکس بھی اپنا پے کر رہے ہیں، اور 5 ایئر کے بعد آپ کو انڈیفینیٹ لیو مل جاتی ہے. آپ پھر یہاں پہ اسٹے کر لیں. آفٹر 10 ایئرس یو گیٹ دا نیشنلٹی آف برٹن. تو یہ گلوبلی ایک ہی جیسا اسٹینڈرڈ ہے. بعض کنٹریز کے لیے ویسے یہ جو میں بتا رہی ہوں نا، سیلری تھریشولڈ بڑھ گیا ہے یا جو بھی ہے، تو یہ گلوبلی ہے، یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے. لیکن اس میں کچھ ملکوں نے یہ کر دیا کہ اپنی ایک اسپیشل اسکیم نکلوا لی ہے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے، جو کہ تو پھر وہ ان کو وہاں سے فائدے ہو گئے ہیں. اوکے. پاکستانی ورکرز کی طرف سے جو کی جانے والی ایسی غلطیاں عمومی طور پر جن کی وجہ سے ان کو ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے یا پھر کنٹری واپس ان کو آنا پڑتا ہے، تو وہ پلیز آپ تھوڑی سی جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا. دیکھیں، ایک غلطی تو یہ ہے نا کہ آپ اسپانسرشپ غلط لے لیا، آپ نے پیسے آپ نے بھر دیے، وہ کمپنی تھی کوئی نہیں، پھر آپ کو ڈپورٹ ہی ہونا پڑے گا. پھر کوئی چانس نہیں ہے انٹل کہ آپ کوئی اور اسپانسرشپ یہاں آ کے ڈھونڈ لیں. اور ہوم آفس کو کہیں اس کی الگ سے فیس بھی ہے کہ اب اس کمپنی کی بجائے میں اس کمپنی میں کام کروں گا، اور اس کی ایک فیس دے دے کے پھر آپ اس کمپنی میں چلے جائیں گے. ایک تو یہ سب سے بڑی وجہ. دوسرا یہ ہے کہ کرائمس میں اگر انوالو ہو رہے ہیں تو پھر جیسے ایک بندے کو سینٹنس یہاں پہ ہوئی ہوئی ہے 15 ایئر کی، تو وہ کہیں گے ارلی ریموول اسکیمز ہوتی ہیں کہ اگر آپ اپنے نیشنلٹی چھوڑتے ہیں یا ویسے ہیں ہی صرف پاکستانی، تو اگر پاکستان چلے جائیں گے تو ہم آپ کو اتنا ریلیف دے دیں گے. مطلب اگر اس کی ختم ہو رہی ہے 2029 میں تو وہ ہم آپ کی 2027 میں کر کے آپ کو ڈپورٹ کر دیں گے. تو یہاں پہ بہت سارے پاکستانی ہیں لیگل ایکٹیویٹیز میں بہت انوالوڈ ہیں، ڈرگس میں انوالو ہوئے ہیں کچھ ایریاز میں لوگ جو پاکستانی اوریجن کے ہیں. تو یہ بھی ان کی ڈپورٹیشن کا باعث بن سکتی ہے کہ وہ ان کو فائنلی نیشنلٹی بھی چھوڑنی پڑ جاتی ہے، آپ کو مطلب اپنے ملک واپس جانا پڑ جاتا ہے. اس میں ایک کرمنلز کا کر لیں، دوسرا یہ جو اگر آپ کے پاس اسپانسرشپ نہیں ہے آپ انلیگل ہو جاتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ اگر آپ انلیگل ہیں اور یہاں سے جیسے لوگ آ جاتے ہیں تو پھر بھی ڈپورٹیشن ہے، آپ کو واپس جانا پڑے گا اس سلسلے میں. ٹھیک. اچھا مصباح، ابھی تک ہم بات کر رہے تھے مائیگرینٹ ورکرز کی اور ان سے ریلیٹڈ چیلنجز اور سیکٹرز، ہم ان کے سارے ڈسکس ہم نے کیا. اب ہم تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے اسٹوڈنٹس کے اوپر. اور جیسا کہ سب جانتے بھی ہیں ہمارے ویورز کہ یہاں سے یو کے میں اسٹوڈنٹس کا جو ٹرینڈ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. تو آپ بتائیے گا کہ کیا ایک تو ریگولر فیسز کے اوپر تو جا رہے ہیں، لیکن میجر جو ہمیں کیوریز آتی ہیں وہ ریلیٹڈ ٹو اسکالرشپس آ رہی ہوتی ہیں. تو کچھ ایسی اسکالرشپس کو ہائی لائٹ کیجیے گا کہ جو مطلب اسٹوڈنٹس کے لیے کافی بینیفیشیل ہو سکتی ہیں. دیکھیں، سب سے عام تو شبننگ جو کہ سبھی جانتے ہیں، وہ 1 ایئر کی اسکالرشپ ہے. وہ آپ اس کی وہ دے سکتے ہیں، شبننگ اوپن ہے سب لوگوں کے لیے. اور دوسری مختلف یونیورسٹیز نے نا، جیسے اب مانچسٹر یونیورسٹی یہاں پہ ہے، اس نے بھی اوپن کی ہوگی اسکالرشپ، انٹرنیشنل اسکالرشپ. اپنی مختلف یونیورسٹیز نے اپنی اسکالرشپس دی ہوئی ہوتی ہیں. اور اب جنرلی اسکالرشپس آ رہی ہیں اس میں بھی انہوں نے ریسٹرکٹ کر دیے یا جیسے روبوٹکس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اور مطلب بہت ہائیلی جو ٹیکنیکل فیلڈز ہیں نا، اس میں انہوں نے وہ اوپن کر دی ہیں، تو اس کو ویل کیا جا سکتا ہے. تو جو ویسے اسٹوڈنٹس اپنی فیس پہ دے کے آ رہے ہیں یا ویسے اسکالرشپ پہ آ رہے ہیں، ان کو ایک بینیفٹ ہے، 2 بلکہ. ایک تو یہ کہ جب وہ اپنی یہاں پہ اسٹڈی ختم کرتے ہیں نا، تو ان کو 2 سال کا پوسٹ اسٹڈی ورک جو ہے نا، اس کو PSW کہتے ہیں، کہ وہ 2 سال مزید یہاں پہ رہ کے سرچ کر سکتے ہیں اپنے لیے اسپانسرشپ، کہ کوئی کمپنی جو ان کو اسپانسرشپ دینے کے لیے تیار بیٹھی ہے
وہ دے سکتی ہے اور وہ وہاں پہ پھر کام کر سکتے ہیں. اور اس میں پھر ان کی جو مائیگرینٹ ورکر ویزا کی جو سیلری تھریش ہولڈ ہے نا 38,000 والا وہ اپلائی نہیں ہوگا. وہ ایک اور نئی کیٹیگری میں جاتے ہیں جس کو کہتے ہیں نیو انٹرنٹس, اور اس کے لیے جو سیلری ہے وہ ہے 29,000 پاؤنڈس. مطلب اگر یہاں کا 28,000 پاؤنڈس, وہ اس میں یہ ہے کہ ایک تو وہ یہاں کے پڑھے ہوتے ہیں, ان کی انگلش ذرا بہتر ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھ بھی لیتے ہیں, اور اگر انہوں نے بڑی ایفرٹ سے اچھا پڑھ لیا تو بہت ان کے لیے فائدہ ہے. وہ اسپانسرشپ بھی اپنی ڈھونڈ سکتے ہیں, اور ان کی جو کیٹیگری ہے اس میں یہ ہے کہ وہ جو ہے امپلائر وہ 28,000 دے کے ان کو رکھ سکتے ہیں. ادروائز تو امپلائر کے لیے اب یہ شرط ہے نا کہ اس نے تنخواہ جو ہے وہ 38,000 پاؤنڈ لینی ہے تو وہ بلا سکتے گا. تو یہ نا اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ بینیفٹس ہیں یہاں پہ. اوکے مصباح, آپ کوئی اسپیسیفک ایڈوائز کرنا چاہیں, کوئی ٹپس دینا چاہیں ہمارے ان پاکستانی انڈیویجولس کو جو کہ مائیگریشن جو ہے وہ ابھی کنسیڈر کر رہے ہیں کہ پاکستان سے یو کے موو کریں, یا کسی بھی پرپز کے لیے, ورک کے لیے یا پھر اسٹڈی پرپز کے لیے؟ جو ورک کے لیے آ رہے ہیں وہ کائنڈلی اپنی سرچ خود کریں, مطلب نہ کسی رشتے دار پہ اعتبار کریں, کیونکہ یہاں پہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جو رشتے داروں کے ہاتھوں بھی جو ہے نا وہ, کیونکہ پیسہ اتنا انوالوڈ ہے, 10 ملین پاکستانی روپی انوالوڈ ہے اس میں, وہ یہ پیسہ دینے کو تیار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کا فیوچر, ان کی فیملیز کا, ان کے بچے اچھے پڑھ جائیں گے, تو وہ سارا کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں وہاں پہ. لیکن چونکہ یہ پیسہ اتنا اس مائیگریشن میں انوالوڈ ہے, لیکن ایٹ پریزنٹ یہ تھوڑا اس میں آیا ہوا ہے بریک, کیونکہ یہ جو سیلری تھریشولڈ بڑھا ہے نا ابھی اپریل میں, اس کی وجہ سے مطلب یہ بہت ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے کہ لوگ آئیں اور اتنے اس پہ دیں. پہلے تو یہ بہت دھڑا دھڑ مطلب لوگ آ رہے تھے اور سارا کچھ وہ کر رہے تھے. تو یہ کہ سرچ خود کریں, ویب سائٹس پہ جائیں, دیکھیں کہ کمپنی دے رہی ہے یا نہیں دے رہی ہے. اچھا اس میں آپ کو ایک اپنی اگزامپل دیتی ہوں. میرے پاس نا ایک کمپنی آئی ہیوز گروپ, اس کا یہ آئی او ای پی کے تھرو, اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر کے تھرو وہ آیا. اس نے میرے سامنے نا 20 انجینئرس کی ڈیمانڈ رکھی, 10 میکینیکل 10 الیکٹرک انجینئرس. اچھا تو وہ ہیوز گروپ بہت بڑا گروپ ہے, اس کی بہت ساری نا چھوٹی کمپنیاں اس کے نیچے کام کر رہی تھیں. تو اس نے کہا کہ یہ اس گروپ کو ہونا چاہیے. تو یہ پہلی ڈیمانڈ تھی, میں بہت خوش ہوئی اس کو دیکھ کے. میں نے کہا پاکستان میں تو بہت سارے انجینئرز ہیں جو فارغ ہیں اور وہ آنا بھی چاہ رہے ہیں. تو میں نے کہا میں ویریفائی اس کو کرتی ہوں اس ڈیمانڈ کو. تو میں نے انٹرنیٹ سے دیکھا, وہ اسپانسرشپ کی گروپ کو لاؤ تھی. مطلب میں نے اپنی کافی نا چیزیں دیکھ لی. پھر نا ایک میں نا مطلب میں آلموسٹ کرنے کو تیار تھی. تو جو میرا اسٹاف کے ممبرز ہیں وہ ان کے نا یہ دوسرے تیسرے مشنس تھے, تو وہ ذرا زیادہ ویجیلنٹ تھے اس بارے میں. انہوں نے کہا کہ یہ ہم ایک بار نا ہوم آفس میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہوم آفس جو یہاں ہے نا وہ کر دے ہمیں, کیونکہ انجینئرز ایک ایسی آپ کہہ سکتے ہیں کیسی وہ تھی نا کہ جس میں یہاں پہ بہت سارے انجینئرز ہیں جو کہ آتے ہیں, پاکستانی بھی انجینئرز ہیں جو آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں مطلب جاب نہیں مل رہی. تو یہ بہت زیادہ, تو میں نے اس سے پوچھا یہ مطلب ہماری طرف ڈیمانڈ آ کیسے رہی ہے کہ یہاں پہ تو بہت بڑے انجینئرز ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ دیکھیں یہاں کے لوگ نا کام نہیں کر رہے ہیں پاکستان میں. یہاں کے لوگ جو ہے نا اگر آپ انگریز سے کوئی کام کہیں گے وہ کبھی بھی نہیں کرے گا. تو یہ ہے کہ یہ ہم بڑے اچھے, میں بھی اس میں آ گئی سب میں. تو میں آلموسٹ وہ ویریفیکیشن کے پروسیس میں سے گزر رہی تھی. تو دوسرا مجھے خطرہ اس میں یہ لگ رہا تھا کہ اگر ایک بار میں نے ڈیمانڈ کو ویریفائی کیا تو منسٹری آف اوورسیز کرتے گی اس کو, اور بیورو بھی. جب یہ ڈیمانڈ پبلش ہوگی تو یہ کروڑوں روپے لوگوں سے لے گا کہ آپ انجینئرز, ہم یہ ویریفائی ڈیمانڈ ہے. تو یہ اس چکر میں نے 1 مہینہ لے لیا. اچھا 1 مہینے بعد ہم نے اسی کمپنی کو دوبارہ چیک کیا, اس کمپنی کے پاس اسپانسرشپ تھی ہی نہیں. مطلب وہ جو اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر تھا, اس کے ڈیورنگ پروسیسنگ ہی اس کے پاس سے, کمپنی کے پاس سے اسپانسرشپ ختم ہو گئی. تو یہ ضرور آپ روز چیک کریں. یہاں پہ اسپانسرشپ جو کمپنیز کی لسٹ ہیں ان کو روز چیک کریں. ہر روز یہ اپڈیٹ ہوتی ہے کہ کس کمپنی کو لاؤ ہے اسپانسرشپ, کس کمپنی کو نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا بالکل آخر میں پیریڈ ہو اور انہوں نے کئی لوگوں کو یہ ڈیمانڈ دے دی ہو. مطلب اگر وہ فار ایگزامپل ان کو 2-3 ورکر الاؤڈ ہیں تو وہ آپ کو بھی دے رہے ہیں, کسی اور کو بھی دے رہے ہیں.
मतलब जो उनका कोटा है उस कोटे से अगर बाहर निकल गए हैं तो आप गए। तो ये बहुत विजिलेंट रह के आपको ये काम करना है और कोशिश करें जैसे ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, स्पेशली जो पढ़े लिखे लोग हैं जो कि स्किल्ड कैटेगरी, जो हाई स्किल्ड कैटेगरी में आ रहे हैं, वो तो लिंक्डइन पे जरूर जाएं और उसमें उनके चांसेस भी ज़्यादा हैं, उसमें उनको बेहतर जॉब भी मिलेगी और वो सारा कुछ होगा। और ये ज़रूर देखें कि जो ऑथेंटिक कंपनी है या ऑथेंटिक डिपार्ट है उसमें इतने पैसे कभी भी इन्वॉल्व नहीं है। मैक्सिमम एम्प्लॉयर ये कहेगा कि जो मैंने देनी है होम ऑफिस को 1800 पाउंड वाली फीस वो तुम भर दो मेरी तरफ से, लेकिन 1800 पाउंड तो मैक्सिमम 5-6 लाख रुपया, ठीक है, वो इतनी करोड़ों में बात नहीं जाएगी उस केस में। तो ये जनरल एडवाइस है, इस पे लोग ज़रूर अमल करें और जो है बहुत बहुत केयरफुल हो के काम करें, थोड़ा टाइम दें इस वाली चीज़ को। और सक्सेस स्टोरीज भी बहुत हो रही होती हैं पाकिस्तान में, जैसे देखो वो तो चला गया, साथ उसकी फैमिली भी चली गई थी और अब वो सेटल हो गए हैं, तो चांसेस सक्सेस के भी होते हैं। हमेशा सक्सेसफुल भी लोग रहे हैं, ये नहीं है जैसे आप कह रही हैं कि पिछली दफ़ा बहुत केयर वर्कर आ गए हैं, तो वो केयर वर्कर अब आहिस्ता 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 डिपोर्टेशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि केयर वर्कर के सबसे ज़्यादा वीज़े इशू हुए हुए थे, तो वो कंपनीज तो पीछे हैं ही नहीं है जो उनको बुला के वो काम करा रही हैं। तो बहुत फेलियर्स हैं, बहुत ज़्यादा फेलियर्स हैं लोगों के, लोग थक गए हैं और फंसे हुए भी हैं यहाँ पे। बस अपनी सर्च खुद करें, रिलाय ना करें, स्पेशली जब वो पैसा आपसे बहुत मांग रहे हैं। थैंक यू मिसबा, आपने बहुत ही डिटेल्ड हमें जो है ये क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन है हमारा। आपसे मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आप काइंडली एमआरसी के बारे में जो है बताएगा कि आपको क्या लगता है कि एमआरसी किस तरह से सपोर्ट कर सकता है। ऑल्दो हम अपनी अवेयरनेस रेजिंग जो है वो कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट जो है मीडिया चैनल्स भी कर रहे हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो आप क्या सजेस्ट करती हैं एमआरसी को कि हम किस तरह से कोलैबोरेट कर सकते हैं आपके साथ जहाँ पे आपको हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है? देखिए एमआरसी का जो काम है वो माइग्रेंट रिसोर्स सोर्सेज है, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो यहाँ से जा रहे हैं उन तक हर इंफॉर्मेशन, जेन्युइन इंफॉर्मेशन पहुंचाना जो है ना, वो एमआरसी का जो बेसिक एजेंडा है वो ये है। तो ये कि आपके ये बहुत अच्छी कोशिश है कि आप जो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और जो सही इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस उनके साथ करें। और ये एक चीज़ माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर की ये है कि जैसे मेरा अपना इलाका है ना मंडी बहाउद्दीन का, तो मैंने नहीं एमआरसी का नाम सुना, मैंने ये ज़रूर देखा है कि लोग जा रहे हैं रातों रात, फैमिली को भी नहीं बताया, जैसे एक बच्चा 21-22 साल का, उसने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया और वो दोस्तों के साथ मिल के ईरान और फलानी जगह से हो हवा के तो बच गया है, तो अब वो इटली पहुंचा तो उसने घर फोन कर दिया। मतलब देयर आर लॉट ऑफ इवेंट्स हैपनिंग लाइक दैट इन माय एरिया ऑफ पाकिस्तान। तो जो माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर है इसको बहुत वास्ट होना है, इसको 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 मतलब ये है कि कुछ एरियाज में तो इनके लोकल ऑफिसेज भी इस्टेब्लिश होने चाहिए जो कि एटलीस्ट कोई उनको थोड़ी बहुत गाइडेंस दे दें कि इसमें कितने रिस्क इन्वॉल्व हैं। जैसे मंडी बहाउद्दीन गुजरात का जो एरिया है तो उसमें बहुत सारे लोग हैं और आप एडवर्टाइज करें, हर चीज़ को एडवर्टाइज करें, हर चीज़ लोगों तक पहुंचे कि अगर जैसे एक बंदा है उसको ये पता है कि यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है तो एटलीस्ट वो सर्च तो करेगा ना। तो वो जब सर्च करेगा तो देयर इज द प्रोबेबिलिटी, एक तो प्रोबेबिलिटी, कुछ लोग तो कहते हैं कि हम एक बार पहुंच जाएं, उनका तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में भी नज़र आ रही होती है, तो वो मतलब इस तरह से कश्तियाँ जलाने को नहीं तैयार बैठे हुए हैं, तो एटलीस्ट वो अपनी थोड़ी सर्च करेंगे। और माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर तो इसमें बेस्ट अपना रोल प्ले कर सकता है, अपने लोकल सेंटर्स बनाए उन एरियाज़ में जहाँ से इलीगली माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे वो एक जो कश्ती जिसमें पाकिस्तानी बहुत थे, वो बेसिकली था एक गुजरात का एरिया जिसमें से वो लोग गए थे, तो ऐसी जगहों पे इनका ना ज़्यादा प्रेजेंस फील होनी चाहिए, बस ये है। और ये माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर उन लोगों से, उन इमिग्रेंट के जो लॉयर्स हैं, जैसे इस मुल्क में इमिग्रेशन का जो बेहतरीन लॉयर है उससे कनेक्ट करा सकता है कि उसके पास किस किस्म के केस आ रहे हैं। मैंने आपके प्रोग्राम करने से पहले एक लॉयर से बात की थी, उसने कहा है कि जो सारे एजेंट्स घूम फिर रहे हैं ये मेरे लिए एक नर्सरी है, मतलब मेरा बिजनेस चल ही उनके थ्रू रहा है, वो यहाँ पे आ जाते हैं फिर उनको मेरे से वास्ता पड़ता है। तो ये मतलब
اس طرح سے جو ہے نا چیزیں لوگوں تک پہنچے ود آل نالج. وہ اپنے ڈیسیژن تو کرنے کے خود وہ خود ہی کریں گے, لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس نالج ہونا چاہیے. تھینک یو مصباح فار یور ویلیویبل سجیشن. اور یہاں پہ میں بس ایڈ آن ایک جو ہے آپ ہی کا پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے کہا ابھی کہ ہمیں کام کرنا چاہیے مائگریشن پرون ڈسٹرکٹس جو ہیں لائک گجرانوالا ہے, گجرات ہے, منڈی بہاؤدین, فیصل آباد, سیالکوٹ, اسی طرح جہلم اور بہت زیادہ ایسے ڈسٹرکٹس ہیں. تو ایم آر سی یہاں پر کام کر رہا ہے کمیونٹی کے ساتھ, لوکل کمیونٹی جو ہے وہاں تک جو ہے مطلب ہم ایکسیس کر رہے ہیں کہ ان تک ایک ویلڈ اور سیف اینڈ انفارمڈ مائگریشن کو ہم پروموٹ کر سکیں, اور ان تک یہ سارے جو یہ جو ایجنٹس آپ نے جیسے مینشن کیا اور ان کی وجہ سے جو یہ چیلنجز جو ہے فیس کرنا پڑتے ہیں ہمارے پاکستانیز کو, تو ان کو ہم جو ہے جتنا جو ہے منیمائز کر سکیں. تو اس میں ایم آر سی بہت اچھا رول پلے کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ باقی ہمارا جو ایم آر سی کا جو میجر جو ایک مینڈیٹ ہے اویئرنیس ریزنگ, تو وہ تو اس کے اوپر تو ہم جو جیسے آپ نے پہلے بھی بتایا کہ ہم اس طرح سے ڈفرینٹ پلیٹ فارمس اور جو ہے ان کو یوز کریں, تو ڈیفینیٹلی ہم اس کو اسی طرح سے لے کے چلیں گے. باقی جو ہے آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے جو ہمارا سیشن تھا یہ بہت اچھا رہا ہے سیشن, بہت زیادہ انفارمیٹیو تھا, اور آپ کے ٹائم کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت مشکل سے ٹائم یہ مینیج کیا تھا. سو اب ہم اس سیشن کو اینڈ کریں گے. ویورس اگر آپ کے کوئی بھی کویسچنس ہیں تو آپ یہ ہمارے جو ہے اسکرین کے اوپر ایم آر سی ہاٹ لائن نمبر موجود ہے, واٹس ایپ نمبر موجود ہے, ای میل ہے, آپ ہمیں کر سکتے ہیں. ویب سائٹ کے اوپر آپ مزید انفارمیشن جو ہے ڈیٹیل انفارمیشن ہماری موجود ہے, آپ وہاں سے بھی جو ہے ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو تھینک مچ. یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ اللہ everyone. حافظ. اللہ حافظ.